الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام الاعلی ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ نوجوانوں اور امت مسلمہ، آج کا جو موضوع ہے پاکستان پینل کوڈ 295C کے حوالہ سے، اس پر میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بطور مسلمان ہمارا یہ دین ہے کہ ہم ہر ایک قانون قرآن مجید اور سنت سے اخذ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے آئین میں یہ لکھا ہے کہ اس ملک پاکستان کا جو سپریم لا ہے وہ قرآن و سنت ہوگا۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو شرعی حوالے سے عرض کروں گا اور بعد میں پاکستان کا جو حالیہ قانون ہے اس حوالے سے آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ گستاخ رسول کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے اور ہمارا قانون کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ خالق کائنات نے ایک عام انسان کی عزت تکریم کا ہمیں درس دیا ہے، اور ہمارے پیارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احترام آدمیت ہمیں سکھایا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو پوری جو مخلوق خدا ہے اس میں جو خوبصورت ترین مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کی عزت احترام کا حکم ہمیں دیا ہے کہ انسانیت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی غیر مسلم ہے تو آپ نے اس کا بھی احترام کرنا ہے۔ تو اگر غیر مسلم کا احترام ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے تو لا محالہ ایک غیر مسلم سے ایک مسلمان کا جو احترام ہے وہ زیادہ ہے، اور اسی طرح ایک عام مسلمان سے اللہ کے نیک بندے کا احترام اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح آگے ہم چلیں تو اولیاء کرام کے بعد پھر صحابہ کرام کا درجہ آتا ہے، تو صحابہ کرام اہل بیت اطہار ان کا احترام ہم پہ لازم ہے۔ پھر پورے انسانوں میں جو سب سے افضل ترین ہیں وہ انبیاء کرام ہیں۔ تو ہمارا دین اسلام جو ہے تمام انبیاء کرام کا احترام جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے ان پر ایمان لانا اور ان کا احترام کرنا ہماری بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اور پھر تمام انبیاء اور مرسلین میں سب سے جو افضل ترین ہیں اور جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، جناب آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو ان کا احترام خدا بندے کریم بھی ہمیں اس کا درس دیتا ہے، اور ہمارا مذہب بھی اور ہماری اخلاقیات بھی اس کا ہم سے تقاضا کرتی ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ جس طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہم پہ لازم ہے، اسی طرح گر کوئی بدبخت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کسی بھی لحاظ سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی بھی طرح سے گستاخی کرتا ہے تو اس کے پیرامیٹرز ہمیں قرآن نے بھی بیان کیے ہیں اور اس کے پیرامیٹرز ہمیں حدیث میں بھی ملتے ہیں، اور پھر جو ہمارے پاکستان کا قانون ہے اس حوالے سے بھی اس کے پیرامیٹرز ملتے ہیں۔
سب سے پہلے میں قرآن مجید کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ وہ ملعون ہو گیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی حوالہ سے ایذا دی، آپ کو ڈائریکٹ دی یا انڈائریکٹ دی۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا ماخذ ہے ہماری لیجسلیشن کا وہ قرآن و حدیث ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، کہ جب وہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جب گستاخی کرتا ہے تو اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوگی۔ جب وہ ملعون ٹھہر گیا تو یہ خالقی کائنات فرماتے ہیں کہ پھر وہ تمہیں جہاں پہ بھی مل جائے ان گستاخان رسول کو آپ قتل کر دیں۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ نے ایک آدمی جس نے گستاخی کی، جس پہ گستاخی کا الزام پھر وہ انویسٹیگیشن میں ثابت ہو گیا، اس کا ایک پروسیس ہو رہا ہے کہ وہ گستاخ ہے۔ اب امت مسلمہ کے کسی نوجوان، امت مسلمہ کے کسی غیرت مند باشندے تک جب یہ آواز پہنچی کہ فلاں آدمی نے یہ گستاخی کی ہے اور اس کی گستاخی ثابت ہو چکی ہے، تو پھر وہ جگہ نہیں دیکھتا کہ کون سی یہ جگہ ہے، پھر اس کو وہ فنار کر دیتے ہیں۔ اب اس پہ سوال آتا ہے جی قانون کو ہاتھ میں لینا، قانونی تقاضے پورے کرنا۔ اس حوالے سے میں قانونی لحاظ سے بعد میں عرض کروں گا، شرعی لحاظ سے میں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عدالت ہو، گورنر ہاؤس ہو، کوئی اور جگہ ہو، یہ ہمارے دنیاوی اعتبار سے ہمارے لیے مقدس ادارے ہیں، لیکن بطور مسلمان ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک خانہ کعبہ بہت ہی مقدس اور جو ہے عزت والی جگہ ہے۔ اب دیکھیے کہ حرم کعبہ ہو، خانہ کعبہ ہو، اور پھر خانہ کعبہ کے غلاف میں ایک گستاخ رسول جس کو ابن خطل تاریخ نے لکھا، وہ چھپ گیا پردوں میں، تو پھر اس کو حکم کیا آیا کہ اگرچہ یہ خانہ کعبہ کے پردوں میں لپٹ گیا ہے، اس کو موقع نہ دیا جائے، اس کو ادھر ہی قتل کر دیا جائے۔ پھر کیا دیکھا تاریخ نے کہ اسی جگہ پہ اس کو قتل کر دیا گیا جہاں پہ خون بہانا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو حرم کعبہ میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے۔ اب ایک شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے وہ چھپ گیا ہے اس پردے میں، تو حکم کیا آیا کہ اس کو اسی جگہ پہ، تو اس سے بڑی اور ہمارے نزدیک اس دنیا میں کون جگہ ہو سکتی ہے جو احترام والی ہو؟ تو میرے بھائیوں، یہ گستاخ رسول کا معاملہ ہی الگ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی جو غیرت ہے اس کو گوارا ہی نہیں ہے کہ کوئی پلید انسان میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرے اور پھر وہ ایسے ہی پھرتا رہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، اس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ وہ جدھر مل جائے اس کو وہیں پہ پھڑکا دو۔ تو برادران اسلام، یہ آج امت مسلمہ کا المیہ ہے، اور ہمارے پاس ویسے ہے بھی کیا سوائے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کے؟ ہم بے عمل سے لوگ ہیں، 1 ارب سے زائد مسلمان ہیں، تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی ہماری میراث ہے، ہمارا اثاثہ ہے، ہماری دولت ہے کہ جس پہ ہم زندہ رہ رہے ہیں۔ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری زندگیوں میں نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ ہماری سانسیں جو ہیں وہ رک جائیں۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ کو اور بہت سارے واقعات ملیں گے۔ وہ نابینا صحابی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ کی شان میں ہرزہ سرائی کی ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ کون سا گواہ تھا، وہاں پہ کون سا مدعی تھا، وہاں پہ کون سا پراسیکیوٹ اس کو کیا گیا؟ پتا چلا کہ اس نے گستاخی کر دی ہے، اس کا خامند ہے، آنکھوں سے نبینا ہے،
لیکن غیرت ایمانی نے اس کا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا اور اس کو اسی جگہ پہ اس نے فنار کر دیا. تو برادران اسلام، گستاخ رسول کے حوالہ سے کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ اس پہ کمپرومائز کیا جائے. ایک لمحہ کے لیے مصلحت جو ہے یہ ایمان کو غارت کر دیتی ہے. پھر اگلی میں بات آپ دوستوں کے سامنے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کلچر کا بھی ایک جس درجے کا کوئی آدمی ہوتا ہے نا، اس کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر دے تو اس کے قبیلے والے اس کی جو ہے بدلہ لینے کے لیے کس حد تک جاتے ہیں. یہ ہمارے کلچر کا بھی ایک حصہ ہے. تو پوری کائنات میں جو سب سے افضل ترین ذات ہے وہ میرے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جب ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے نا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دنیا کے کسی خطہ میں رہنے والا ہو، تو 1 ارب سے زائد مسلمان ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں بے چین ہو جاتی ہیں اور ان کو آرام نہیں ملتا اس وقت تک جب تک اس گستاخ کو اس کے جو ہے اس کے وجود کو سے اس دنیا کو پاک نہ کر دیا جائے. اب آتے ہیں پاکستان کی طرف. پاکستان دنیا میں وہ واحد ملک ہے مدینہ طیبہ کے بعد جو کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا، جس کا مقصد یہی تھا کہ ہم ایک ایسا خطہ حاصل کریں گے کہ جہاں پہ اسلام کو بطور ماڈل ہم پیش کریں گے، تو دنیا کو بتائیں گے کہ دیکھو کہ یہ اسلام ہے اور یہ اس کا پریکٹیکل ہے. تو اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب سے ہمارے حکمران آئے اسلام کا نام لیا لیکن مکمل طور پہ اسلام کو نافذ نہ کیا گیا. بالآخر بہت سارے مراحل کے گزرنے کے بعد پھر یہ انگریز کا جو قانون وہ جو ہندوستان میں ہمیں دے کر گیا تھا، پھر وہ پاکستان میں ضابطہ فوجداری آیا. پھر اس ضابطہ فوجداری کے تحت پھر ملزمان کو پراسیکیوٹ کرنے لگا. تو اس میں ایک سیکشن ہے 295C PPC، پاکستان پینل کوڈ اس کو کہتے ہیں. اس کا یہ سیکشن، اس میں اور بھی بہت سارے سیکشنز ہیں جو مذہب سے متعلق ہیں. اب اس سیکشن کو اگر آپ پڑھیں تو جو پاکستان کی لیجسلیشن میں ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کسی بھی حوالے سے صریحاً اشارتاً بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی. اب یہاں پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان دوست احباب کی خدمت میں جو مدعی بنتے ہیں FIRs کے. اب ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم اس کیس کو صحیح طرح سے بعض اوقات پراسیکیوٹ نہیں کر سکتے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں دوران تفتیش کوئی ایسی خامیاں رہ جاتی ہیں کہ جس کا فائدہ اس ملعون کو ہو جاتا ہے، اور پھر ایویڈنس کے سٹیج پہ. سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی جگہ پہ FIR درج کروائیں، ہم احترام کے طور پہ وہ گستاخانہ جملے، وہ تحریر جو کسی ملعون سے منسوب ہوتی ہے اس کو ہم درج نہیں کرتے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خاکم بدہن اگر کوئی انسان گستاخی کرتا ہے تو اس کے وہ لفظ یا اس کے وہ جملے FIR میں لکھے جائیں اور اس کے ساتھ نقل کفر ناباشد کا حوالہ دے کر لکھے جائیں. جس طرح آپ کسی عالم دین سے فتویٰ لینے جاتے ہیں نا، تو وہاں جا کر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ وہ جب تک تحریر نہ لکھیں اس پر مفتی صاحب فتویٰ نہیں دیتے. تو فتویٰ لینے کے لیے تحریر کا لکھا جانا ضروری ہے. اسی طرح جو جرم بنتا ہے یا کل کو عدالت میں فرد جرم عائد ہونا ہے، وہ اس شخص کے گستاخانہ جملوں پر یا اس شخص کی گستاخانہ تحریر پر ہونا ہے، جو بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ FIRs میں احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے، ادب کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جملے مدعی نہیں لکھتے. یہ لکھنے چاہیے. اور ساتھ پہلے میں نے عرض کیا کہ نقل کفر ناباشد کہہ کر وہ مجبوری ہے قانونی لحاظ سے. بعض کہتے ہیں ہم ان کو ریپیٹ کیوں کریں؟ وہ ریپیٹ جب تک نہیں کریں گے پھر کل کو عدالت میں فرد جرم اس پہ عائد کیسے ہوگی؟ ایک بات تو یہ ہے. دوسرا، آج کل چونکہ یہ سینسٹیو offense ہے تو کم از کم اس کی تفتیش جو ہے وہ SP لیول کا بندہ جو ہے آفیسر وہ کرے گا. پھر اس کے بعد اس کا چلان جاتا ہے
پھر شہادتیں ہوتی ہیں، پھر شہادتیں کرواتے وقت بھی اس کو جو ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ احتراماً وہ آدمی وہ لفظ چھوڑ دیتے ہیں جس نے گستاخی کی ہے، گستاخانہ جملے بولے ہیں. بھئی کیا بولے ہیں؟ وہ جب تک آپ عدالت میں نہیں بیان کریں گے اس وقت تک وہ جج صاحب جو ہیں اس کو سزا نہیں دے سکتے. یہ بے شک وہ جتنا بڑا عاشق رسول وہاں پہ بیٹھا ہو، یہ قانونی لحاظ سے میں جو پیچیدگی ہیں وہ آپ دوستوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے شہادتوں کو مد نظر رکھ کر. اب اگر اس ملعون کے وہ گستاخانہ جملے یا اس کی تحریر ایف آئی آر کا حصہ نہیں ہے، گواہان کے بیانات میں اگر اس کا ذکر نہیں ہے، اور کل کو جب آپ کورٹ میں شہادت دینے جاتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ اس کو نہیں دہراتے تو پھر اس وقت تک جج کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس شہادت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ سزا دے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری پھر اس پہ شروع میں یہ کہا تھا کہ جی عمر قید کا آپشن ہو یا سزائے موت کا، تو پھر اس پہ بہت پیاری ججمنٹ ہماری فیڈرل شریعت کورٹ نے دی ہے کہ 295C میں جو ہے یہ الٹرنیٹ نہیں ہے کہ کسی ملزم کو آپ 10 سال سزا دے دیں، 14 سال سزا دے دیں، 25 سال کر دیں. اس میں صرف ایک ہی جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ اس بندے کی سزائے موت ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی جس کسی شخص نے گستاخی کی اس کو قتل کر دیا گیا، کوئی اس کو سیکنڈ آپشن جو ہے نہیں اس پہ ہے. اسی طرح پھر صحابہ کرام کے دور میں آپ دیکھیں، پھر یہ ایک لمبی تاریخ ہے، یہ چلتے چلتے پھر اب آگے ہوا کیا کہ جب ہندوستان پر انگریز آیا، جس وقت بر صغیر پاک و ہند تھا، تو اس نے اپنا قانون نافذ کیا. پھر پاکستان الگ ہوا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ملک اسلام کے نام پہ بنا، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے اتنی بڑی قربانیاں دی، اس میں مکمل طور پر اسلام کو نافذ کر دیا جاتا. تو یہ جو آج باتیں ہو رہی ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آنریبل جوڈیشری کی خدمت میں اور ایگزیکٹو کی خدمت میں کہ جب بھی کبھی کسی ایسے ملعون کا کیس آئے اس کو عام کیس کی طرح ڈیل نہ کیا جائے، اس کا فوراً چلان عدالت میں جمع کروایا جائے اور اس کا چلان بنا کر فوراً اس پر اسپیشل کورٹس میں تو کہتا ہوں قائم کر دی جائیں. اب دیکھیے نا، اینٹی کرپشن کے حوالے سے اس ملک میں عدالت ہے، دہشت گردی کو روکنے کے لیے دہشت گردی کورٹس ہیں، کرپشن کو روکنے کے لیے نیب کورٹس ہیں. تو یہ گستاخانہ جو مقدمات ہیں یہ کیوں عام عدالتوں میں چلتے ہیں؟ تو میرا تو یہ مطالبہ بھی ہے اور پورے یہ پاکستان کا مطالبہ ہونا چاہیے حکومت سے کہ گستاخانہ مقدمات کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ کورٹس جو ہیں وہ قائم کی جائیں تاکہ 2-4 پیشیوں کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہو جائے، اور پھر اس کی اپیل کا اگر اس کو حق ہے تو اس کی اپیل کا جو ہے ودن 7 days اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح سپریم کورٹ میں چلی جائے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب سالہ سال وہ کیسز چلتے رہتے ہیں، لنگر آن ہوتے ہیں ملزمان کو فیور کرنے کے لیے تاکہ جو مدعیان ہیں یا گواہان ہیں وہ عدالتوں میں نہ آ سکیں یا ان کی جو ہے ایویڈنس اس لیول کی نہ ہو سکے، تو پھر اس طرح کے جوان جو ہے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ ہم بطور مسلمان جو ہے ہم سب پہ امت پہ یہ لازم ہے، یہ نہیں ہے کسی ایک شخص پہ لازم ہے، کسی ایک شخص پہ نہیں ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، جو دائرہ اسلام میں داخل ہے، وہ اس آیت سے کیسے بچ سکتا ہے کہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا؟ یہ کوئی خاص کسی حاکم کے لیے نہیں ہے یا کسی جج صاحب کے لیے نہیں ہے، حکم نہیں ہے، یا کسی افسر کے لیے حکم نہیں ہے. یہ ہر کلمہ گو کے لیے اس آیت پہ عمل کرنا لازم ہے. تو میری اس پر تجویز بھی گورنمنٹ سے کے پاس کو میں یہ دیتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کوئی قانون ہاتھ میں نوجوان نہ لیں تو آپ جو ہے اب دیکھیے اگر آپ تجزیہ کرائیں تو سینکڑوں مقدمات ابھی تک زیر سماعت ہیں. کسی پہ 2 سال لگے ہوئے ہیں، کسی پہ 3 سال، کو 5 سال سے بھی مقدمات عدالتوں میں پینڈنگ ہیں. اس پہ عدالتیں فیصلہ کیوں نہیں کرتی؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو آپ سب دوستوں کے علم میں شاید نہ ہو، لیکن جن کے علم میں میں لانا چاہتا ہوں ان کے علم میں آلریڈی ہیں. تو میری یہ تجویز ہے کہ اس پر جو ہے جس طرح باقی کورٹس بنائی ہوئی ہیں اسپیشل کورٹس، اس پہ بھی جو ہے وہ ایک اسپیشل عدالت قائم کر دی جائے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب ان گستاخانہ
तहरीरें लिखने वालों को, गुस्ताखाना जुमले बोलने वालों को जब अदालतें सजाएं देंगी तो मैं नहीं समझता कि कोई आम नौजवान उठ के कानून को फिर कोशिश करे कि मैं इसको हाथ में लूं। तो मेरी आखिर में तमाम अहबाब से ये गुजारिश है कि जहां हम बाकी कवानीन को पढ़ते हैं, हमें इस्लामी कवानीन को भी पढ़ना चाहिए, हमें कुरान और हदीस को पढ़ना चाहिए, और ये हमारी मिरास है और ये हमारी असास है। इसके बगैर तो उम्मत मुसलमान जिंदा रह ही नहीं सकती जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने लिए लाजिम ना करार दे, और जो आपका गुस्ताख है उसके हवाले से कभी भी किसी मसलत का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो अकीदा है कि अल-हुब्बु लिल्लाह है वल बुग़्ज़ु लिल्लाह है। हम तो उस ज़ात के मानने वाले हैं कि जो मैदान जंग में भी दुश्मन के सीने पे बैठे हों। मौला अली शेर खुदा से ये मनसूब वाक़या है, तो आपके चेहरा मुबारक पे वो जब थूक देता है तो आप उसके जिस्म से सीने से नीचे उतर आते हैं, तो वो काफिर कहता है कि ए हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपको तो गुस्सा और आना चाहिए था। तो आप सरकार ने क्या प्यारा जुमला फरमाया कि पहले मैं तुझे अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए फिन्नार करने जा रहा था, लेकिन जब तूने मेरे चेहरे पे थूक दिया ना तो फिर इसमें मेरी जात का मसला आ गया। हम अपनी जात की अना के लिए किसी को कत्ल नहीं करते, हम अगर किसी को कत्ल भी करते हैं तो फिर देखते हैं कि ये किस पैरामीटर में आता है। तो इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि अगर आशिकान रसूल या उम्मत के गाजियान जब कानून हाथ में लेते हैं ना, तो वो अपनी जात के लिए नहीं लेते, किसी जायदाद के झगड़े के लिए कानून को हाथ में नहीं लेते, या उनका कोई उनके साथ विरासत का झगड़ा नहीं होता, चौधराट का झगड़ा नहीं होता। फिर वो देखते हैं कि इस बंदे ने चूंकि गुस्ताखी की है, ये अपने इक़्तिदार की वजह से बच रहा है, इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, या ये अपने असर और रसूख की बुनियाद पे मंतकी अंजाम तक इसको नहीं पहुंचाया जा रहा, तो फिर उनका जो ईमान है वो गालिब आता है। अब देखिए हमारे कानून के अंदर एक लफ्ज़ है सडन प्रोवोकेशन। अब जब किसी को सडन प्रोवोकेशन आता है तो आम दुनियावी हालात में सडन प्रोवोकेशन के तहत जब वो किसी को कत्ल कर दिया जाता है तो उसको डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती। तो ये दुनिया का एक सडन प्रोवोकेशन है। मैं ये कहता हूं कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी ये कायनात के जितने भी प्रोवोकेशन है सबसे बड़ा प्रोवोकेशन है उम्मत मुसलमान के लिए। जब वो गुस्ताख को सामने देखता है तो उसका वो सडन प्रोवोकेशन बन जाता है। तो और फिर जब उसका आमना सामना होता है या कोई बात होती है या उससे सवाल करता है तो आगे से गुस्ताख वो जुमले दोहराता है, तो फिर वो क्या होता है। गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद, उसका केस देख लें, वो गैरत ईमानी का केस था, सडन प्रोवोकेशन में वो भी केस आता था, लेकिन उस पर क्या हुआ वो आपके सामने है। इसी तरह हाल ही में देखें पेशावर के अंदर वाकया हुआ, उस नौजवान की उस जो फिन्नार हुआ है उसके साथ उसकी क्या दुश्मनी है, कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि लिंगर आन होने की वजह से ये उसमें जब उसने उसके सामने आया, उसने उससे कोई बात की, उसने अपना ऑफेंस दोहराया मेरी इतला के मुताबिक, फिर उसका जो है सडन प्रोवोकेशन में आना उसका एक फितरी और ईमानी अमल था। तो ये इस पे कोई दूसरी राय नहीं है कि 295C जो है ये बड़ा सेंसिटिव जो है ऑफेंस है पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर। इस पर सारे कानूनी लवाजमात को रखते हुए जो है अपना प्रोसिक्यूट इसको किया जाना चाहिए, और फिर जो है इस पे कोई सेकंड जो है ऑप्शन नहीं है। आखिर में मैं आप तमाम दोस्त अहबाब का, अंजुमन तलबा इस्लाम के साबकीन का, हाजरीन का एक बार फिर दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका फराहम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हामी व नासर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।